أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا تمہارے اوپر اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، لوگوں میں تمہیں واضح روشن دلیل پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات جو ہے وہ بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے علیحدہ ہونے والا وہی ہوگا جو ہلاک ہو جانے والا ہے، وہی کجی اختیار کرے گا جو تباہ و برباد ہو جانے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تمام باتیں واضح ہیں، روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کچھ شبہات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مشتبہات چیزیں رکھی ہیں، ان مشتبہات چیزوں کی پیروی کرنے والے لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو دین کی واضح ہدایات اور واضح رہبری اور رہنمائی کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کر لی جائے، تھوڑی سی تگ و دو کر لی جائے تو بات کی حقیقت اور گہرائی تک انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن جب انسان سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر لیتا ہے تو راہ راست سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایسے آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نشر کرے۔ یہ مختصر سی تمہید ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ میرا موضوع نہیں، اصل موضوع میرا یہ ہے 18 ذی الحجہ ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ عید غدیر کے نام سے ایک عید مناتا ہے۔ 18 ذی الحجہ ہر سال جو ہے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو عید غدیر کے نام سے ایک عید جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور جسے موسوم کیا جاتا ہے کہ اس عید غدیر کی خوشی وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے خم، غدیر خم، غدیر کہتے ہیں پانی کو، تالاب کو، حوض کو، چشمے کو، کنویں کو، خم جگہ کا نام ہے۔ خم جگہ پہ ایک پانی تھا، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کی خوشی میں آج جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے اور 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ غدیر خم کا اور خطبہ حجۃ الوداع کے بعد واپسی پر یہ خطبہ موجود ہے، لیکن خلافت کا اعلان ہوا یا نہیں ہوا یہ سوچنے والی بات ہے۔ آئیے آج کے خطبے میں نے شروع میں تمہید ذکر کی، دین مکمل ہے،
الیوم اکملت لکم دینکم، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، نہ اس میں کسی کمی کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی اضافے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرما دیا لا یزیغ عنہا الا حالک، لوگوں دین بالکل واضح ہے، اس کی راتیں دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ گمراہ ہونے والا گمراہ ہو جائے، وہ خود ہی گمراہ ہوتا ہے، اسے کوئی دوسرا گمراہ کرنے والا نہیں۔ وہ جان بوجھ کر سیدھی اور واضح نصوص اور واضح رہنمائی کو چھوڑ کر شکوک اور شبہات اور مشتبہ چیزیں اور جھوٹی چیزیں ان پر ایمان رکھ کے وہ ہلاک ہونا چاہتا ہے تو ہلاک ہو جائے، اس کو ہلاک ہونے اور تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بتا سکتا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کے 3 شاگرد ہیں، یزید ابن حیان، حسین ابن صبرہ اور مسلم ابن عمر رحمہم اللہ، یہ تینوں کہتے ہیں ہم تینوں آئے حضرت زید ابن ارقم کے پاس اور انہیں کہا آپ صحابی رسول ہیں، آپ ہمیں وہ حدیث بیان کریں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ پھر لمبا واقعہ ہے، انہوں نے پھر ایک حدیث بیان کی، اس میں یہ حدیث میں ذکر ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس آئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے خب، اس جگہ پہ آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو کہا یوشکو، قریب ہے، ان یاتی رسول ربی، کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے، فاجیب، وہ مجھے بلائے اور میں اس کی پکار پہ لبیک کہوں اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ لوگوں قریب ہے کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے قریب میرے رب کا پیغامبر، میرے رب کا قاصد، میرے رب کا رسول میرے پاس آئے اور مجھے کہے آئے چلیے، تو میں اس کی آواز پہ لبیک کہوں اور میں دنیا سے چلا جاؤں۔ لوگو ایھا الناس، اے لوگو، انی تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں 2 بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، خذوا بہ واستمسکوا بہ فحث علیہ ورغب فیہ او کما قال، آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ آپ نے خوب رغبت دلائی، لوگوں کتاب اللہ کا خیال رکھنا، اس کو ترک نہ کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَأُذَكِّرُكُمْ أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ أَهْلَ بَيْتِي، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں جو غدیر خم کے موقع پر آپ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اور کچھ نہیں ہے، یہی لفظ ہے کہ لوگوں کتاب اللہ کا لحاظ رکھنا اور لوگوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کی عظمت کا، ان کے احترام کا، ان کی فضیلت کا، ان کے مناقب کا، ان کے محاسن کا، ان کی اہانت نہ کرنا، ان کے حقوق کو ضائع نہ کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ آپ نے جو ہے وہ وصیت فرمائی ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کتاب اللہ کو تھامنا بہت ضروری ہے، اہل بیت کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ اہل بیت کا احترام جو ہے وہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، جز ہے۔ اگر کوئی آدمی اہل بیت کا احترام نہیں کرتا، ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، ہمارے نزدیک اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ، اس میں ایک روایت ہے اور وہ بھی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، اس میں یہ لفظ کا اضافہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں جب آپ مائے غدیر خم وہاں پہ آپ نازل ہوئے، اترے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الاخر، ایک چیز جو ہے وہ دوسری سے زیادہ بڑی ہے، اور آپ نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس دونوں اکٹھی آئیں۔
نمبر 1 کتاب اللہ، لوگو اللہ کی کتاب۔ نمبر 2 وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اور میرے عطرت یعنی میرے اہل بیت، یہ 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، لوگوں تم دیکھو، غور و فکر کرو، میرے جانے کے بعد تم دونوں کے بارے میں کیسا سلوک کرتے ہو، کتاب اللہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو اور اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک کرتے ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ ولی کل مومن، اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کا دوست ہے۔ وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں بھی ہر مومن کا جو ہے وہ ولی ہوں، دوست ہوں۔ ثم اخذ بید علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ بھی دوست ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من والاہ، یا اللہ اس کا تو بھی دوست بن جا جس کا علی دوست ہے، اور اس کا تو دشمن بن جا جس کا علی دشمن۔ یہ سنن نسائی الکبریٰ کی روایت ہے جس میں یہ لفظ جو ہے وہ موجود ہے، من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں دوست ہوں یا اللہ علی بھی اس کا جو ہے وہ دوست ہے۔ یا اللہ جس کے ساتھ علی دوستی رکھتے ہیں تو بھی اس کے ساتھ دوستی رکھ، یا جو علی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اس کے ساتھ تو بھی دوستی رکھ، اور جو علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے یا اللہ اس کے ساتھ تو بھی دشمنی رکھ۔ یہ الفاظ مسند احمد کے اندر ایک روایت کے الفاظ ایسے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس روایت کے بارے میں شدید اختلاف ہے، بہت سارے محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ان لفظوں کے ساتھ، کچھ نے اس کو صحیح بھی کہا۔ اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے معنی کو واضح کر رہی ہیں۔ تو یہاں سے یہ 2 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں خلافت کا، ولایت کا کچھ بھی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ سنن نسائی الکبریٰ کی روایت میں اور مسند احمد کی روایت میں لفظ ہیں۔ نسائی الکبریٰ کی روایت صحیح ہے، اس میں ولی کے لفظ ہے، مسند احمد کی روایت میں مولا کے لفظ ہے۔ چلو دونوں بھی صحیح مان لیں، اشکال یہ ہے کہ یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مولا کا معنی جو ہے وہ ولایت اور خلافت ہے، آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ ولایت اور خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ نظریہ جو ہے کئی اعتبارات سے 100% جو ہے وہ غلط ہے۔ نمبر 1، مولا کا معنی ولایت اور حکومت اور خلافت ہوتا ہے، یہ کس نے کہا؟ مولا کے لفظ کے کئی معنی ہیں، اس کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مالک، سید، اس کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، اس کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے، اس کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ دوست اور محبوب ہونے کے معنی میں ہی ہے۔ دوست اور محبوب ہونے کا معنی نہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا سنن نسائی الکبریٰ کی روایت جو ہے اس میں ولی کے لفظ ہیں، من کنت مولاہ فہذا ولیہ، من کنت ولیہ، مولا کے لفظ اس میں ہے ہی، من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی اور دوست ہوں اس کا یہ بھی ولی اور دوست ہے۔ دوسری روایت میں مولا کے لفظ ہے، وہاں پہ بھی یہی معنی ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی جو ہے وہ دوست ہے۔ یہ ولی کا معنی اور مولا کا معنی دوست کا ہوتا ہے، یہاں پہ دوست کا معنی ہے۔ دلیل کیا ہے دوست کا معنی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبا قصہ ہے، حضرت حمزہ کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا ہوا کہ ان کی سرپرستی کون کرے گا، کتنے ہی آدمیوں نے دعویٰ کیا، تو آپ نے جو ہے وہ حضرت حمزہ کی بیٹی کی جو خالہ تھی اس کے سپرد کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا یہ بچی مجھے دے دی جائے، میں اس کی پرورش کروں، آپ نے فرمایا تم رہنے دو۔ زید بن حارثہ کو کہا، علی کو بھی کہا تم رہنے دو، اور حضرت حمزہ کی بیٹی کی جو خالہ تھی اس کو جو ہے وہ دے دی بچی۔ زید بن حارثہ سے آپ نے فرمایا انت اخونا و مولانا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ، اے زید بن حارثہ آپ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے کیا ہیں، مولا ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہو وہ مومنوں کا مولا نہیں ہو سکتا۔
آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو مولا کہا جاتا ہے کہ وہ مولا خلیفہ ہے، وہ والی ہے، وہ حاکم ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے، انت اخونا و مولانا، اے زید بن حارثہ بیٹی کو چھوڑ دو، آپ تو ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے مولا بھی ہیں۔ یہاں بھی مولا سے مراد حاکم نہیں ہے، والی نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے آپ ہمارے دوست، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے پیارے ہیں۔ ایسے یہاں پہ بھی آپ نے کہا لوگوں جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست، جو مجھ سے دوستی کرتا ہے اور محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی دوستی اور محبت کرے۔ اور پھر آپ نے دعا بھی فرمائی، یا اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس سے تو بھی محبت کر، اللہ جو علی کو محبوب جانتا ہے اس سے تو بھی محبت کر، اللہ جو علی سے بغض رکھتا ہے اور عناد رکھتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے اس سے تو بھی بغض اور عناد اور دشمنی رکھ۔ یہ واضح الفاظ۔ ایک جواب کہ یہاں پہ اول تو مولا کا لفظ موجود نہیں ہے، اگر مولا کا لفظ مان بھی لیا جائے تو اس کا معنی جو ہے وہ دوست اور محبوب ہونے کے اور پیارے ہونے کے۔ دوسری بات، آپ ذرا غور کریں کہ آپ نے یہ خطبہ کیوں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جاہل ہیں اور بڑی جلدی سے جو ہے وہ بات بنا لیتے ہیں۔ جی آپ نے خطبہ دیا عین آخری ایام میں، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حجۃ الوداع کے بعد آپ جا رہے تھے اور اس وقت واقعی اعلان کیا جا رہا ہے خلافت کا۔ آئیے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کیجیے۔ آپ صحیح مسلم کا مطالعہ کریں، مسند احمد کا مطالعہ کریں اور ابو یعلا کا مطالعہ کریں، مسند ابی یعلا، تمام کتابوں میں روایت کا پس منظر جو ہے وہ موجود ہے۔ 10 ہجری حجۃ الوداع سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 300 سواروں کا لشکر دے کر یمن میں بھیجا، قبیلہ بنو مزہج اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ اور بعض روایات میں ہے وہیں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور ان کے پاس مال غنیمت کا خمس جو ہے وہ موجود تھا، ان سے وہ خمس وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے قبیلہ بنو مزہج سے لڑائی لڑی، فتح ہوئی، مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ آپ نے مال غنیمت کے 5 حصے کیے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے علیحدہ کر لیا اور باقی 4 حصے مجاہدین پہ تقسیم کر دیے۔ اور تقسیم کرنے کے بعد اپنا جانشین حضرت ابو رافع کو بنایا۔ ابو رافع کو بنا کر حضرت علی جلدی سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا میں لشکر سے پہلے مکہ پہنچ جاؤں اور آپ کے ساتھ جا ملوں۔ ابو رافع کو لشکر کے اوپر سربراہ بنا دیا اور خود مکہ آ گئے۔ پیچھے سے 5ویں حصے میں مال غنیمت میں یمن کی بہترین چادریں موجود تھیں۔ مجاہدین نے کہا ابو رافع آپ ہمارے سربراہ ہیں، یہ یمن کی چادریں ہیں، ہم لباس پہننا چاہتے ہیں، ہمیں 2 چادریں دے دو۔ چادریں کافی ساری مقدار میں تھی، حضرت ابو رافع نے 2 چادریں سب کو دے دی۔ وہ چادریں پہنے ہوئے آہستہ آہستہ لشکر چلتا چلتا مکہ پہنچ گیا۔ جب مکہ میں آئے تو حضرت علی کی ملاقات ہوئی تو دیکھا یہ تو چادریں میں تقسیم کر لی، شدید ناراض ہوئے اور کہنے لگے یہ چادریں واپس کرو۔ ان سے چادریں لے لی اور دوبارہ بیت المال میں غنیمت کے مال میں ان کو جمع کر لی۔ جن صحابہ کرام نے وہ چادریں وصول کی تھی حضرت علی سے وہ ناراض ہوئے، ان کے دل کے اندر حضرت علی کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ ان باتوں کا تذکرہ جا کر شکایت صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ ہمیں مال غنیمت سے کچھ چادریں ملی تھی، حضرت علی نے وہ ہم سے واپس لے لی۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ، حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں حضرت علی کو جب یمن میں حضرت خالد کے پاس بھیجا، ان سے خمس کا مال وصول کیا تو حضرت علی نے ایک لونڈی اپنے لیے خاص کر لی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ معاملات کیے اور غسل کر کے ہمارے پاس تشریف لائے تو ہمیں بہت ناگوار گزرا۔ یہ انہوں نے کیا کر دیا؟ بذات خود اپنے لیے ایک لونڈی جو ہے وہ خاص کیوں کر لی ہے؟ چنانچہ حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے خالد بن ولید سے کہا اللہ ترى ھذا، کیا تم اس بندے کو دیکھتے نہیں اس نے کیا کیا؟ چنانچہ جب یہ مکہ میں آگے بریدہ کی نبی اکرم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے جا کر بریدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت، یا رسول اللہ حضرت علی نے یہ کیا کیا ہے؟
اپنی مرضی سے غنیمت کے مال میں سے ایک لونڈی جو ہے وہ خمس میں سے کیوں لے لی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا اے بریدہ تم کے تو علی، کیا تم علی سے بغض کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، ناراضگی کا اظہار کرتے ہو؟ قال نعم، کہا جی ہاں، اس نے یہ صحیح نہیں کیا، ہمیں یہ اچھا نہیں لگا۔ اس وقت آپ نے فرمایا لا تبغض، اے بریدہ حضرت علی سے جو ہے وہ بغض نہ کرو، ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ فإن له أكثر من هذا، اس کا حصہ جو ہے وہ لونڈی سے کہیں زیادہ ہے، اگر اس نے لونڈی لے لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سبب صحابہ کرام کے دلوں میں حضرت علی کے بارے میں رنجش اور ناراضگی تھی، جس کی وجہ سے غدیر خم کے موقع پر آ کر آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ لوگوں پھر اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مومن کا دوست ہے، میں بھی ہر مومن کا دوست ہوں، اور پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا لوگوں کی رنجشوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں حضرت علی کے خلاف جو ناراضگی تھی اس کو زائل کرنے کے لیے کہا یا اللہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست، یا اللہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور دوستی کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، اللہ جو علی سے دشمنی اور اعراض کرتا ہے، ناراضگی کرتا ہے اور رنجش رکھتا ہے اور بغض رکھتا ہے، اللہ تو بھی اس سے ناراض ہے۔ یہ قصہ ہے، اس میں کہاں خلافت ہے، اس میں کہاں امامت ہے، اس میں کس نے کہہ دیا کہ یہاں پہ خلافت جو ہے وہ مراد ہے؟ مولا کا معنی خلافت نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا اگر یہ خلیفہ ہیں تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو کہا تھا انت اخونا و مولا، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، آپ ہمارے مولا بھی ہیں۔ اگر یہاں پہ خلافت کا معنی ہوتا، شاید آپ کو یاد ہو میں نے یہ ذکر کی تھی حدیث صحیح بخاری کی، اس بیماری کا تذکرہ کرتے عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے ہیں، حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کے داماد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، یہ تینوں بندے روایت کرنے والے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی روایت، ایک روایت کو لے کر مروڑ توڑ کر اس کا معنی اپنی مرضی کا بنا کر جو ہے وہ نشر کر کے لوگوں کو راستے سے، صحیح راستے سے ہٹا دینا اور گمراہ کرنا، یہ ایمانداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، اس کا حساب ہونا ہے، اللہ کے دربار میں جا کر پوچھا جانا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت اس کو کہاں پہ رکھیں گے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس بیماری میں، جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، حضرت عباس اور حضرت علی آپ کی تیمارداری کر کے وہاں سے نکلے، صحیح بخاری کی روایت، باہر نکلے تو حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا علی واللہ انت بعد ثلاث عبد العصا، 3 دنوں کے بعد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم لاٹھی کے غلام بن جاؤ، تمہارے اوپر کسی اور نے حکمران بن جانا ہے، تم نے محکوم بن جانا ہے، کیونکہ بنو مطلب کی جو اولاد ہے، بنو مطلب، ان کے چہروں کو میں پہچانتا ہوں، جب وفات کا وقت آتا ہے تو ان کے چہروں سے وضاحت ہو جاتی ہے یہ بندہ فوت ہونے والا۔ آپ 1-2 دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جانے والے ہیں، جب آپ وفات پا جائیں گے تو کسی اور نے حاکم بن جانا ہے، علی تو محکوم بن جائے گا، پھر کیا کروں؟ چلو چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس مسئلے میں خلافت کے معاملے میں کوئی بات ارشاد فرما دیجیے، اگر ہماری قسمت میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور واضح کر دیں گے، اگر نہ بھی ہماری قسمت میں ہوا، آپ نے کسی اور کا نام لے دیا تو کم از کم آپ ہمارے بارے میں کوئی وصیت تو کر دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ، من کن تو مولا کو بھی سامنے رکھ لیں، اس کو بھی سامنے رکھ لیں۔ حضرت عباس نے کہا چلو چل کے بات کرتے ہیں، حضرت علی نے کہا واللہ ما نسألها، اللہ کی قسم کبھی بھی میں اس بات کا سوال نہیں کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں، خلافت کے معاملے میں بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ نے خلافت ہمیں نہ دی، اللہ کی قسم لوگ ہمیں کبھی نہیں دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ۔ اب مجھے بتلائیے
غدیر خم کے خطبہ میں حضرت علی بھی موجود ہیں، غدیر خم کے خطبہ میں عباس بھی موجود ہیں۔ اگر آپ نے من کنت مولا ہوں یا من کنت ولی ہوں فہذا ولی ہوں کے خلافت کا اعلان کر دیا، عباس چلو بھول گئے، حضرت علی بھی بھول گئے، امام معصوم جو غلطی کرتے ہی نہیں ہے وہ بھی بھول گئے، انہوں نے کیوں نہیں اعلان کیا؟ عباس کیا کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا سوال ہی کیوں کرنا ہے؟ آپ نے تو اعلان کر دیا۔ آج 1400 سال بعد جا کر عیدیں منائی جا رہی کہ آپ نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ وہ حضرت علی تو عباس تو کہہ رہے ہیں مانگے، وفات سے 3-4 دن قبل کی بات ہے، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نہیں مانگوں گا۔ اگر میں نے مانگ لیا اور آپ نے انکار کر دیا، اللہ کی قسم لوگ ہمیں کبھی یہ خلافت نہیں دیں گے۔ حضرت علی نے نہیں مانگی۔ حضرت علی کہتے ہیں بات بھول گئے ہو، میری خلافت کا تو اعلان ہو چکا ہے، اب کون سی چیز باقی ہے؟ حضرت علی اور عباس نے کوئی بات چیت نہیں۔ پھر جس دن خلیفہ بنے ابو بکر صدیق، اس دن غدیر قوم میں حاضر ہونے والے تمام صحابہ کرام، ایک بندہ بھی کسی جھوٹی روایت میں ملاؤ، کسی نے آ کر کہا وہ ابو بکر کیسے خلیفہ بنتے ہو، عمر تم کیسے ابو بکر خلیفہ بنا رہے ہو؟ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تو غدیر قوم میں ہو چکا تھا، آج کیوں خلیفہ بنا رہے ہو؟ نہ علی بولے، نہ حسن و حسین بولے، نہ طلحہ و زبیر بولے، نہ عبد الرحمن بن عوف بولے، نہ عشرہ مبشرہ بولے، کوئی بھی نہیں بولا، اہل بیت میں سے کوئی نہیں بولا۔ کیوں یہ خاموشی کیوں ہے؟ آج 1400 سال کے بعد یہ شور شرابہ ڈالنے کی ضرورت کیوں ہے؟ جس معاملے میں صحابہ کرام نہیں بولے، اہل بیت نہیں بولے، چلو جن کو تم مسلمان مانتے ہو وہ بھی نہیں بولے، کیوں نہیں بولے؟ اس لیے کہ معاملہ تھا ہی نہیں۔ چلو یہ بھی معاملہ گزر گیا۔ خلافت کا معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا۔ جس وقت حضرت علی خلیفہ بننے لگے، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ تو تب بھی، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ تو تب بھی، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت عثمان بھی زخمی تھے، وہ بھی تلاش کرتے رہے، اور دوسرے صحابہ کرام بھی تلاش کرتے رہے کس کو خلیفہ بنائے۔ بعض لوگ چاہتے تھے حضرت زبیر کو بنایا جائے، بعض لوگ چاہتے تھے حضرت طلحہ کو بنایا جائے، بعض لوگ چاہتے تھے حضرت علی کو بنایا جائے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھاگ کر ایک باغ کے اندر چھپ کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، لوگ دروازہ پھلانگ کر اندر چلے گئے، اور طلحہ اور زبیر کو ساتھ لے کر آئے اور کہا علی حالات خراب ہیں، آپ نے خلیفہ بننا ہے۔ وہ کہتے میں نے نہیں بننا۔ کہا نہیں آپ نے بننا، اور کوئی نہیں بنے گا، یہ طلحہ بھی موجود ہیں، یہ زبیر بھی موجود ہیں۔ کافی بحث اور مباحثے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار ہوئے کہ چلو میں بن جاتا ہوں۔ ایک روایت میں، تاریخی روایت میں لفظ موجود ہے، علی نے کہا طلحہ زبیر آپ مجھے خلیفہ بناتے ہو، جب میری باری تھی اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں تو ابوبکر صدیق کے زمانے میں خلیفہ بلا فصل تھا، اس وقت کیوں نہیں بنایا، آپ کیوں بناتے ہو؟ کوئی ذکر نہیں۔ اب تو ابو بکر کا ڈر بھی نہیں ہے، وہ بھی شہید فوت ہو چکے ہیں، عمر بھی فوت شہید ہو چکے ہیں، عثمان بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی تنہا ہیں، اور ان کو زبردستی خلیفہ بنایا جا رہا ہے، وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک جملہ بھی نہیں کہتے میری خلافت کا تو اعلان وہاں پہ ہو چکا تھا، آپ کیسے کہتے ہو مجھے خلیفہ بناؤ، میں تو پہلے سے خلیفہ ہوں۔ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے وہ شہید کیے جاتے ہیں، اس وقت جو ہے یہ بھی مسند ابی یعلا کے اندر روایت موجود اور مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی سے کہا الا تستخلف، آپ اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر نہیں کریں گے؟ کہا نہیں میں نہیں مقرر کروں گا، اترککم کما ترک علیہ اترککم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑا تھا۔ آپ نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا لوگوں، میں بھی مقرر نہیں کرتا۔ آپ نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، یہ حضرت علی کے الفاظ کہاں من کنت مولا، میری خلافت کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی تو بذات خود اعلان کر رہے ہیں کہ میں لوگوں اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے خلافت کا اعلان نہیں کیا ہے، اسی طریقے سے میں بھی خلافت کا اعلان نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا بات جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے؟
کتنی ہی باتیں اور تھی، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو میں اور بھی ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ سارے دلائل بتلاتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا. اول تو یہ لفظ ہی ثابت نہیں، ولی کے لفظ ثابت ہیں. اگر ثابت نہیں ہے تو مولا اور ولی کا معنی ایک ہی ہے، دوست اور محبوب کا معنی ہے. خلافت اور ولایت کا معنی ہی نہیں ہے. ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بھی ثابت کر دے کہ حضرت علی نے کہا ہو یہ میری خلافت اور ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ عید غدیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 18 ذی الحجہ، کم از کم 30 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 مرتبہ یہ دن آیا. 26 مرتبہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، اور 4.5 سال کی خلافت حضرت علی کی ہے. 4 مرتبہ ان کی خلافت کے زمانے میں آیا. ایک دفعہ بھی عید غدیر نہیں منائی، ایک دفعہ بھی عید غدیر منائی. خطبہ حجۃ الوداع میں میرا اعلان ہو گیا خلافت کا، لوگوں عید منایا کرو. بلکہ اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباسیہ، 300 سال تک کسی نے یہ عید نہیں منائی. 351 میں ایک شیعہ کا معز الدولہ بادشاہ، اس نے بغداد میں یہ بدعت شروع کی. 351 ہجری، 350 سال تک اس کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے اس کا اظہار کیا جاتا. تو کہاں ہے عید غدیر؟ دراصل 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. ان کی شہادت کو ختم کر کے اس دن میں جشن اور خوشیاں منائی جاتی ہیں. نام اس کو عید غدیر کا دے دیا جاتا ہے، اس کو حضرت علی کی خلافت کا نام دے دیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت علی کی خلافت اس سے ثابت ہی نہیں ہوتی. خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں کوئی دائرہ نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ چوتھے خلیفہ. چاروں خلفاء پر حق ہیں اور اپنے وقت پہ آئے ہیں، اور سب کی خلافت کے دلائل جو ہے وہ موجود ہیں. یہ کچھ وضاحت تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دین صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر جو صحیح دین ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.